القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ۔ یہ فصل ہے ان اوقات کے بیان میں جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ فصل فی الاوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ لا تجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس ولا عند قیامها فی الظہیرۃ ولا عند غروبها، لحدیث عقبة بن عامر رضی اللہ عنہ قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم أن نصلي وأن نقبر فيه موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وعند تزيف للغروب حتى تغرب۔ فرماتے ہیں کہ نماز جائز نہیں ہے طلوع آفتاب کے وقت، اسی طرح دوپہر میں آفتاب کے قیام کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے کہ 3 اوقات میں ہیں جن میں ہم کو نماز پڑھنے اور اپنے مردے دفن کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ طلوع آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، زوال آفتاب کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، اور جس وقت کے غروب ہونے لگے سورج یہاں تک کہ غروب ہو جائے۔ والمراد بقوله وأن نقبر صلاة الجنازة لأن الدفن غیر مکروہ، اور حدیث کے اندر ان نقبر سے مراد جنازے کی نماز ہے کیونکہ دفن کرنا مکروہ نہیں ہے۔ والحدیث بإطلاقه حجة على الشافعي في تخصيص الفرائض بمكة وحجة على أبي يوسف في إباحة النفل يوم الجمعة وقت الزوال۔ اور یہ حدیث اپنے اطلاق کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے خلاف حجت ہے فرائض اور مکے کی تخصیص کرنے میں، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے خلاف حجت ہے جمعے کے دن زوال کے وقت نفل نماز مباح قرار دینے کے سلسلے میں۔ دیکھیے ماقبل کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اوقات مستحبہ کو بیان کیا تھا، اور اس فصل کے اندر اوقات مکروہہ کو بیان فرمائیں گے۔ یہاں کراہت عام ہے، جو جواز مال کراہت اور عدم جواز دونوں کو شامل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک طلوع آفتاب، اسی طرح نصف النہار کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نہ فرض نماز پڑھنا جائز ہے اور نہ نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں تمام شہروں اور تمام جگہوں میں فرض نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں ان اوقات میں نوافل کی اجازت ہے، دیگر شہروں کے اندر اجازت نہیں ہے، صرف مکے کے اندر اجازت ہے۔ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن قیام شمس کے وقت نفل نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ نصف النہار حتی تزول الشمس الا یوم الجمعہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع کیا یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے مگر جمعے کے دن۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل فرائض کے جواز کے سلسلے میں یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فان ذلک وقتها، یعنی جو آدمی نماز سے سو گیا یا اس کو بھول گیا تو اس کو پڑھے جس وقت اس کو یاد کرے، کیونکہ یہی اس کا وقت ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان اوقات میں بھی فرض نماز پڑھنا جائز ہے، اور
ان اوقات میں مکۃ المکرمہ میں جواز نفل پر ان کی دلیل حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ان اوقات میں نماز پڑھنے سے ممانعت کی گئی ہے سوائے مکہ کے۔ ہماری دلیل حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ فرماتے ہیں ثلاثة اوقات نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصلی وان نقبر فیہ موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحین تزیف للغروب حتی تغرب۔ یعنی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم اس میں نماز پڑھیں اور اس میں اپنے مردوں کو دفنائیں۔ یہاں ایک تو یہ کہ طلوع شمس کے وقت یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، دوسرا ہے زوال کے وقت یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے، اور تیسرا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ وہ غروب ہو جائے۔ اس حدیث سے اس طور پر استدلال کیا جائے کہ یہاں لفظ صلاۃ عام ہے، یعنی ان نصلی جو صلاۃ مفہوم ہوتا ہے وہ عام ہے، خواہ فرض ہو یا نفل ہو۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان نقورا یعنی مردوں کو دفنانا، یہاں یہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نماز جنازہ ہے، کیونکہ ان اوقات میں میت کو دفن کرنا مکروہ نہیں ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں مطلق نماز پڑھنے سے منع فرمایا، خواہ فرض ہو یا نفل ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے ہی منع فرمایا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مطلق ہونے کی وجہ سے حضرت امام شافعی اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ کے خلاف حجت ہوگی، اور امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث کا جواب ہے کہ الا یوم الجمعہ استثناء منقطع ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ الا یوم الجمعہ کے معنی ہے ولا یوم الجمعہ۔ تو اب حدیث کے معنی ہو جائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف النہار میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور جمعے کے دن بھی اس وقت میں نماز نہ پڑھنے، یعنی منع فرمایا کہ جمعے کے دن بھی اس وقت میں نماز نہ پڑھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ حدیث متن صلاۃ کا جواب ہے کہ اس حدیث سے اوقات ثلاثہ میں نماز کی وحدت ثابت ہوتی ہے، اور ہم نے جو حدیث پیش کی ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اصول فقہ دعویٰ میں یہ اصل مذکور ہے کہ اگر اباحت اور حرمت جمع ہو جائے تو حرمت کو ترجیح دی ہوگی۔ اسی وجہ سے یہاں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث راجح ہوگی۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے کہ مکہ کے اندر نفل نماز پڑھنے کی آپ نے اجازت فرمائی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الا بمکہ یہ بھی ولا بمکہ کے معنی میں ہے۔ قال ولا صلاة جنازة لما روينا ولا سجدة تلاوة لأنها في معنى الصلاة إلا عصر يومه عند الغروب، لأن السبب هو الجزء القائم بالوقت، لأنه لو تعلق بالكل لوجب الأداء بعده، ولو تعلق بالجزء الماضي فالمؤدي في آخر الوقت قاضٍ، وإذا كان كذلك فقد أداها كما وجبت بخلاف غيرها من الصلوات لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص۔ فرماتے ہیں کہ اور نماز جنازہ بھی نہ پڑھے اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی ہے، اور سجدہ تلاوت بھی ان اوقات میں جائز نہیں ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت بھی نماز کے معنی میں ہے، سوائے غروب کے اسی دن کی عصر کے، کیونکہ سبب وقت کا وہ جز ہے جو قائم ہے، کیونکہ سبب اگر کلیہ وقت کے ساتھ متعلق ہوا تو ادا کرنا وقت کے بعد واجب ہوگا، اور اگر سبب اس جز کے ساتھ متعلق ہو جو گزر گیا تو آخر وقت میں ادا کرنے والا، قضا کرنے والا شمار ہوگا۔ اور جب ایسا ہے تو اس نے اس نماز کو ادا کی جیسے کہ اس پر واجب ہوئی تھی، برخلاف دوسری نمازوں کے، اس لیے کہ وہ کامل واجب ہوئی تھی، تو ناقص وقت کے ساتھ ادا نہیں ہوگی۔ قال والمراد بالنفل المذکور فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ، کہنے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں نفی مذکور سے مراد کراہت ہے۔ قال والمراد بالنفی المذکور فی صلاۃ الجنازۃ وسجدۃ التلاوۃ الکراہۃ، فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں نفی مذکور سے مراد کراہت ہے، حتی لو صلی فیہ او تلا سجدۃ فیہ وسجدہا جاز،
لأنها أديت ناقصة كما وجبت إذ الوجوب بحضور الجنازة والتلاوة، حتیٰ کہ اگر مکرو وقت میں نماز جنازہ پڑھی یا اس میں آیت سجدہ تلاوت کی اور سجدہ کیا تو جائز ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ ناقص ادا کر دی گئی جیسے واجب ہوئی تھی، اس لیے کہ وجوب جنازہ حاضر ہونے اور آیت سجدہ تلاوت کرنے سے ہوا ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اوقات ثلاثہ مکروہ ہیں ان کے ماقبل کے اندر بیان ہوا تھا، اور تو ان اوقات میں ماقبل کے اندر بھی آیا تھا کہ نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مثلاً فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور سجدہ تلاوت اس وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں کہ سجدہ تلاوت یہ نمازی کے معنی میں ہے، اس طور پر کہ جو شرطیں نماز میں ہیں، مثال کے طور پر طہارت ہے، سطح عورت ہے، استقبال قبلہ ہے، وہ تمام شرائط سجدہ تلاوت میں بھی شرط ہے۔ لہذا جب سجدہ تلاوت نماز کے معنی میں ہے تو اوقات ثلاثہ میں نہیں عن الصلاۃ کے تحت داخل ہوگا۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ اوقات ثلاثہ میں مطلقاً نماز پڑھنا ممنوع ہے، لیکن اسی دن کی عصر کی نماز اس سے مستثنیٰ ہے۔ یعنی مثال سے اس کو سمجھیے کہ اگر کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کو مؤخر کیا یہاں تک کہ غروب آفتاب کا وقت ہو گیا، تو وہ اس دن کی عصر کی نماز غروب کے وقت پڑھ سکتا ہے۔ تو مثال کے طور پر 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہے عصر کا وقت، تو بہتر تو یہ تھا کہ تعجیل کرتا اور جیسی عصر کی نماز کا وقت ہوتا عصر کی نماز ادا کر لیتا، لیکن اس نے سستی کی یہاں تک کہ سورج جو ہے متغیر ہو گیا، اس کو ہم ٹکٹکی باندھ کے دیکھ سکتے ہیں، اس نے اور مؤخر کیا یہاں تک کہ سورج غروب کے قریب ہو گیا، تو اب یہ مکروہ وقت ہے نا، اس میں ہم کسی قضا نماز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، کسی نفل نماز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے ہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، مگر جو ابھی وہ اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ مصنف بیان فرماتے ہیں کہ اس کو آپ یہ سمجھیے کہ نماز کے جو وجوب کا سبب ہے وہ کیا ہے، تو نماز کے اوقات آپ پڑھیں گے ابھی چل کے، نماز کے جو اوقات ہیں اس کے واجب ہونے کا سبب ہوتے ہیں، اور ایک قاعدہ یہ بھی یاد رکھیے کہ سبب یہ مسبب سے مقدم ہوتا ہے ہمیشہ، اور ایک اور قاعدہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جیسا سبب ہوگا ویسا ہی مسبب واجب ہوگا، یعنی سبب اگر کامل ہے تو مسبب بھی کامل واجب ہوگا، اور اگر سبب ناقص ہے تو مسبب بھی ناقص واجب ہوگا۔ اسی طرح نماز اگر کامل واجب ہوئی ہے تو کامل ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اگر ناقص واجب ہوئی ہے تو صفت نقصان کے ساتھ ادا کرنے سے بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ ابھی مسلم نے دلیل لیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی غروب آفتاب کے وقت اس دن کی عصر کی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے جو اس نماز کے وجوب کا سبب ہے وہ کیا ہے، تو ہم نے غور کیا تو پایا کہ 3 احتمال ہے۔ پہلا ہے کہ پورے وقت کو سبب قرار دیا جائے، یعنی مثال کے طور پر جو 4 بجے سے لے کے 6 بجے تک 2 گھنٹے کا وقت ہے، یہ پورا کا پورا وقت اس خاص نماز مثال کے طور پر عصر کی نماز کے وجوب کا سبب ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ وقت جو یعنی وقت کا جو حصہ گزر چکا ہے وہ سبب ہو، مثال کے طور پر 5 بجے آدمی نماز ادا کر رہا ہے تو اب 1 گھنٹہ جو سابق کے اندر گزرا ہے وہ 1 گھنٹہ اس دن کی مثال کے طور پر خاص عصر کی نماز کی وجوب کا سبب ہے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ جز وجوب کا سبب جو متصل ادا ہے، مثال کے طور پر آدمی نے 4:50 پر عصر کی نماز پڑھنی شروع کی، تو اب اس سے مثال کے طور پر بس 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ پہلے جو وقت تھا وہ اس کے وجوب کا سبب ہو۔ یہ 3 احتمال ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ پہلے کے دونوں احتمال ہیں وہ باطل ہیں، اس لیے کہ اگر پورے وقت کو سبب مانا جائے تو وقت کے بعد نماز ادا کرنا واجب ہونا چاہیے تھا، تو اس طرح سے تو آدمی ظہر کی نماز عصر میں پڑھتا، عصر کی نماز مغرب میں پڑھتا، ایسا ہوتا، کیونکہ ہم نے قاعدہ بھی بیان کیا کہ مسبب یہ سبب سے مؤخر ہوتا ہے، حالانکہ نماز وقت کے اندر واجب ہوتی ہے۔
تو معلوم ہوا کہ پورا وقت یہ وجوب صلاۃ کا سبب نہیں ہے۔ دوسرا احتمال اس لیے باطل ہے کہ اگر جزء ماضی یعنی گزرے ہوئے جز کو سبب مانا جائے تو جو آدمی آخر وقت میں نماز پڑھے گا تو اس حساب سے، قاعدے کے حساب سے، تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ نماز کو قضا کرنے والا ہے، حالانکہ جب تک وقت ہے آدمی نماز ادا کرے تو اس کو قضا کرنے والا نہیں کہا جاتا۔ تو ثابت ہوا کہ جو جز ادائے صلاۃ کے متصل ہے وہ وجوب صلاۃ کا سبب ہے، اور جو ہمارا مسئلہ چل رہا ہے اس میں متصل ادا وقت ناقص ہے۔ مثال کے طور پر 6 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور ایک آدمی 5:55 پہ نماز ادا کر رہا ہے، تو جو جزء اس آدمی کی نماز کے ساتھ متصل ہے وہ وقت کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اور ماقبل کے اندر ہم نے قاعدہ بیان کیا کہ اگر نماز کامل واجب ہوئی ہے تو کامل ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر ناقص واجب ہوئی ہے تو صفت نقصان کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سبب اگر کامل ہے تو مسبب بھی کامل واجب ہوگی، اور اگر سبب ناقص ہے تو مسبب بھی ناقص واجب ہوگی۔ تو یہاں چونکہ سبب ناقص ہے اس لیے اس پر جو نماز واجب ہوئی ہے وہ بھی ناقص واجب ہوئی ہے، اور جب صفت نقصان کے ساتھ نماز واجب ہوئی ہے تو اس صفت نقصان کے ساتھ ادا کر لے گا تو ادا کرنے والا شمار ہوگا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اس دن کی اثر غروب آفتاب کے وقت پڑھنا جائز ہے۔ اس کے برخلاف دوسری نمازیں جو اس روز کی اثر کے علاوہ ہوں وہ غروب آفتاب کے وقت ادا کرنے سے ادا نہیں ہوں گی، کیونکہ وہ نماز بصفت کمال واجب ہوئی تھی، لہذا ناقص وقت کے ساتھ ادا نہیں ہوں گی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت میں جو جواز کی نفی کی گئی ہے اس سے کراہت مراد ہے، یعنی ان دونوں سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ کو ان اوقات میں ادا کرنا مکروہ ہے، حتیٰ کہ اگر مکروہ وقت جنازہ آ گیا اور اسی مکروہ وقت میں نماز جنازہ پڑھ لی، یا مکروہ وقت میں آیت سجدہ تلاوت کر کے وقت مکروہ میں سجدہ ادا کر لیا تو جائز ہوگا۔ اور دلیل یہ ہے کہ نماز جنازہ کے واجب ہونے کا سبب جنازہ کا حاضر ہونا ہے، اور سجدہ تلاوت واجب ہونے کا سبب آیت سجدہ کی تلاوت کرنا ہے، اور چونکہ دونوں سبب وقت ناقص میں پائے گئے اس لیے نماز جنازہ اور سجدہ تلاوت بھی ناقص ہی واجب ہوں گے، لہذا یہ دونوں جیسے واجب ہوئے تھے اس نے اس کو ایسے ادا کر لیے، اس لیے ادا ہو گئے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ۔ فرماتے ہیں کہ فجر کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو، اور عصر کے بعد بھی مکروہ ہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو۔ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، کیونکہ روایت کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِأَن يُصَلِّيَ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِدَ وَيَسْجُدَ لِلتِّلَاوَةِ وَيُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرْضِ لِيَسِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ بِهِ لَا لِمَعْنًى فِي الْوَقْتِ فَلَمْ تَظْهَرْ فِي حَقِّ الْفَرَائِضِ وَفِيمَا وَجَبَ لِعَيْنِهِ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ وَظَهَرَ فِي حَقِّ الْمَنْظُورِ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ وُجُوبُهُ بِسَبَبٍ مِّن جِهَةٍ وَفِي حَقِّ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وفي الذي شرع فيه ثم أفسده لأن الوجوب لغيره وهو ختم الطواف وصيانة المؤدى عن البطلان۔ فرماتے ہیں کہ اور کوئی مذائقہ نہیں کہ ان دونوں وقتوں میں قضا نمازیں پڑھے اور سجدہ تلاوت کرے اور جنازے کی نماز پڑھے، کیونکہ جو کراہت ہے وہ حق فرض کی وجہ سے تھا، تاکہ پورا وقت گویا اسی وقت کے فرض میں مشغول ہو جائے، نہ کہ کسی ایسے معنی کی وجہ سے جو وقت میں پائے جائیں، لہذا فرائض کے حق میں اس کراہت کا ظہور نہیں ہوا، اور ان چیزوں میں جو لذاتی واجب ہوں جیسے کہ سجدہ تلاوت ہے، اور اسی طرح کراہت ظاہر ہوگی نظر والی نماز میں، کیونکہ نظر کی نماز کا وجوب متعلق ہے ایسے سبب کے ساتھ جو نظر کرنے والے کی جہت سے ہے۔ اسی طرح کراہت ظاہر ہوگی طواف کی 2 رکعتوں کے حق میں، اور ایسی نمازوں کے حق میں ظاہر ہوگی جس کو اس نے شروع کر کے فاسد کر دیا، کیونکہ وجوب لغیر ہی ہے اور وہ ختم طواف ہے اور مؤدہ کو باطل ہونے سے بچانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے،
اور دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ مجھے بندگان حق پسندیدہ نے شہادت دی، جن میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے بعد نماز سے منع کیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کی بعد بھی نماز سے پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ سورج چھپ جائے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ ان دونوں وقتوں میں یعنی فجر کے بعد اور عصر کے بعد قضا نماز پڑھنے اور سجدہ تلاوت کرنے اور نماز جنازہ پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور دلیل یہ ہے کہ فجر اور عصر کے بعد کراہت فجر اور عصر کی نماز کی وجہ سے تھی، تاکہ تمام وقت اسی وقت کے فرض میں مشغول ہو جائے، لہذا چونکہ کراہت حق کے فرض کی وجہ سے تھی، لہذا حقیقت فرض کے حق میں کراہت ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقت فرض کے ساتھ وقت کو مشغول کرنا اولا اور بہتر ہے بنسبت حق فرض کے ساتھ مشغول کرنے کے لیے، اس لیے فرائض کے حق میں اور جو اس کے ہم معنی ہیں اس کے حق میں کراہت ظاہر نہ ہوگی، جیسے سجدہ تلاوت ہے، اس لیے کہ سجدہ تلاوت یہ واجب لذاتی ہے، کیونکہ سجدہ تلاوت کا وجوب بندے کے فعل پر موقوف نہیں ہے، اور دلیل اس کی کہ سجدہ تلاوت جس طرح آیت سجدہ تلاوت کرنے سے واجب ہوتی ہے، اسی طرح آیت سجدہ سننے سے بھی واجب ہو جاتا ہے اگرچہ سننے کا ارادہ نہ کیا ہو، لہذا سجدہ تلاوت واجب لذاتی ہونے میں فرائض کی مانند ہو گئے۔ یہی حال نماز جنازہ کا ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ کا وجوب بھی بندے کے فعل پر موقوف نہیں ہے، البتہ فجر و عصر کے بعد نظر کی ہوئی نماز میں کراہت ظاہر ہوگی، کیونکہ نظر کی ہوئی نماز واجب لذاتی نہیں ہے، اس لیے کہ نظر کی نماز کا وجوب نظر کرنے والے کی طرف سے ہے۔ اسی طرح طواف کی 2 رکعتوں میں بھی کراہت ظاہر ہوگی، چنانچہ فجر و عصر کے بعد ان کا ارادہ کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ ان 2 رکعتوں کا وجوب طواف کرنے کی وجہ سے ہوا، اور طواف کرنا بندے کا اپنا فعل ہے، لہذا طواف کی 2 رکعتیں بھی واجب لذاتی نہیں ہے۔ اسی طرح اس نماز کے حق میں بھی کراہت ظاہر ہوگی جس کو شروع کر کے اس کو فاسد کر دیا ہو، مثال کے طور پر نفل نماز شروع کر دی اور شروع کرنے کے بعد اس کو اس نے توڑ دیا، پھر اگر فجر یا عصر کے بعد اس کی قضا کرنا چاہے تو مکروہ ہے، کیونکہ یہ نماز بھی لذاتی واجب نہیں ہے، بلکہ جو نماز شروع کر کے فاسد کر دی اس کو بطلان سے بچانے کی وجہ سے واجب ہوئی ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ بِأَكْثَرَ مِنْ رَكَعَاتِ الْفَجْرِ لِأَنَّهُ الْإِسْلَامُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا مَعَ حِرْصِهِ عَلَى الصَّلَاةِ۔ فرماتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد فجر کی 2 رکعتوں سے زائد نوافل پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں پر زیادتی نہیں کی، باوجود کہ آپ نماز کے بہت شوقین تھے۔ وَلَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَ الْغُرُوبِ قَبْلَ الْفَرْضِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ وَلَا إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَىٰ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْاشْتِغَالِ عَنِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ، کہنے کہ غروب کے بعد اور مغرب کی فرض پڑھنے سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں مغرب کو مؤخر کرنا لازم آتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن جب امام خطبے کے لیے نکلے تب بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہاں تک کہ امام خطبے سے فارغ ہو، کیونکہ نفل پڑھنے میں خطبے کان لگا کر سننے سے اعراض کر کے دوسرے کام میں مشغول ہونا لازم آتا ہے۔ پہلا مسئلہ تو بالکل واضح ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ سورج چھپنے کے بعد فرض ادا کرنے سے پہلے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور دلیل یہ ہے کہ ایسا کرنے میں مغرب کو مؤخر کرنا لازم آتا ہے، حالانکہ مغرب میں تعجیل مستحب ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے یعنی خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو اس وقت بھی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور کراہت کی وجہ ہے کہ ایسا کرنے میں خطبہ سننے سے اعراض کرنا لازم آئے گا، حالانکہ خطبہ سننا واجب ہے۔